اور ساتھ ہی اب آج جو امداد بھجوائی جا رہی ہے اس سے جو فلائٹس کی تعداد ہے وہ 10 ہو جائے گی، اور ہمیں یہ امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی یہ جو ہوائی پل ہے، ایئر برج ہے، یہ جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر اس کی بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ ایک ٹرکوں کا کارواں جو ہے اسے بھی شام اور ترکی بھجوایا جائے۔ اس میں کچھ دن لگیں گے، لیکن ہوائی جہاز کے مقابلے میں بہت زیادہ سامان جو ہے وہ ہم بھجوا سکیں گے۔ اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے کہ نہ صرف ہوا کے ذریعے بلکہ زمین کے ذریعے بھی جو امداد کا سامان ہے وہ پہنچایا جائے، اور اسی طرح وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ اس معاملے کو بھی پرکھا جائے کہ اگر ہم سمندر کے ذریعے ایک بڑے بحری جہاز کے ذریعے جتنا بھی امداد کا سامان اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے پہنچا سکیں ترکی میں اور شام میں، تو اس کی بھی تیاری کی جائے۔ ابھی تک جو ہمیں درخواست موصول ہوئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہے کہ انہیں خیمے فراہم کیے جائیں، خاص طور پہ وہ خیمے جو سردیوں میں ونٹرائز ٹینٹس جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ الحمدللہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے پاس جتنی بھی تعداد موجود ہے اس کا میکسیمم جو حصہ ہے وہ ترکی اور شام بھیجا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ بھیجتے رہیں گے، کیونکہ یہاں یہ یاد کرانا ضروری ہے کہ جب ستمبر 2022 میں پاکستان میں ایک ہولناک سیلاب آیا، خاص طور پہ ہمارے جنوبی علاقوں میں، تو ترکی ان پہلے چند ممالک میں تھا جنہوں نے چند گھنٹوں کے اندر تیاری کر کے ہمیں امداد بھجوائی۔ مجھے بھی تب بھی وزیر اعظم کی ہدایت پر میں کراچی میں جو پہلا جہاز ترکی سے آیا تھا اس کو بھی میں نے ہی ریسیو کیا تھا۔ تو آج اس مشکل کی گھڑی میں جس میں ہزاروں ہمارے بھائی اور بہنیں شہید ہو چکے ہیں، اور ابھی تعداد واضح نہیں کتنے زخمی ہیں، کتنے اس وقت لاپتہ ہیں، ان سب کے لیے ہم پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر دعا بھی کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کے پاس وسائل موجود ہیں وہ ترکی اور شام میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم بھجوا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سینیٹر صاحب آپ نے اگر بات کر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ہم اس مشکل گھڑی میں جو اس وقت ترکی جس مشکل سے گزر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے بہن ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے۔ ہم اس وقت پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس وقت ترکی بہن بھائیوں کی جو مشکل ہے اس میں ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کی تکلیف میں خود بھی تکلیف میں ہے۔ اس وقت یہ جو اس وقت جہاز لے کے جا رہا ہے، یہ تقریباً 200 سے 250 ٹینٹ لے کے جا رہا ہے، اور ترکی کا جو ترکی کی طرف سے جو اطلاع مل رہی ہے وہ یہی مل رہی ہے کہ کمبل اور ٹینٹ کی ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہمیشہ ہم نے دیکھا 2005 کا زلزلہ ہو یا 2010 کا سیلاب ہو یا 2022 کا سیلاب ہو یا اس کے علاوہ کوئی مشکل گھڑی ہو، ہم نے دیکھا کہ اس مشکل گھڑی میں ہمیشہ ٹرکی کے عوام اور ٹرکی کی حکومت اس نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں، اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ پاکستان کی مدد کی جائے۔ ہمارے محترم میاں خرم دستگیر صاحب نے ساری تفصیلات بتا دی ہیں کہ 800 میٹرک ٹن لے کے جا سکتا ہے شپ، لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، 16 دن کا اس کا پیریڈ لگتا ہے۔ اور اگر ہم جس طرح خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ بائی روڈ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کارواں لے جانے کی، اس میں 6 دن لگتے ہیں، اور اس کے لیے بھی تیاری تقریباً مکمل ہے۔ اور اس پہ اور اس وقت عوام بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے اس میں حصہ لے رہی ہے کہ ترکی کی عوام کو ایک میسج دے رہی ہے کہ اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور اس کی ہر ممکن مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں اس علاقے سے بخوبی واقف ہوں، غازی انتب، کلس، کیرمان، مانک، جرابلس،
یہ سیریا اور ترکی کا بارڈر ہے، اور جو اس وقت تباہی آئی ہے سیریا کے علاقے میں، ادلب میں، حلب میں، ہم اس مشکل گھڑی میں اپنے سیرین بھائیوں بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم ان دونوں علاقوں کے اندر جو اپنی مدد امداد پہنچا سکتے ہیں وہ ہم پہنچائیں، اور ان کی اس مشکل کی گھڑی میں ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں۔ میری پارٹی جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہدایت کے اوپر نہ صرف ہم اس انداز میں ترکی کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت ہمارے لوگ بھی غازی انتب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، جو ہمارے استنبول میں تھے ہماری پارٹی سے متعلقہ، اور اس وقت بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کی مدد امداد کے لیے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ تمام پاکستان کو، دنیا کو معلوم ہے کہ اس وقت سیریا میں اور ترکیہ میں جو اس وقت ایک آفت آئی ہے، پاکستانی قوم اپنی ترکیہ اور سیریا کے بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ اس مشکل گھڑی میں کھڑی ہے، کیونکہ جیسے میرے بھائیوں نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان میں جب بھی مشکل وقت آیا، چاہے وہ زلزلے کی صورت میں تھا، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں تھا، ہمارے ترکیہ کے بھائیوں اور بہنوں نے ہمیشہ ہماری امداد بلکہ فرسٹ فورس کے طور پر ہمارے ساتھ آئے، اور انہوں نے جتنی امداد کی وہ سب کے سامنے اور آخری حد تک انہوں نے کی۔ اس وقت حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کا یہ عزم ہے کہ آخری حد تک پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت اپنی ترکیہ کے بھائیوں اور بہنوں کی اور حکومت کی امداد کریں گے، اب وہ اس وقت تک کریں گے جب تک ہم آخری ان کے جو ہمارے بہن یا بھائی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو جاتے۔ اس وقت سب کو معلوم ہے، پوری قوم کو معلوم ہے کہ پاکستان بھی اس وقت ایک مشکل میں ہے۔ سیلاب کی مشکلات سے ابھی ہم نکلے نہیں، لیکن جب ہمارے ان بہن بھائیوں پہ مشکل وقت آیا ہے، ہم اپنے حصے سے چیزیں کاٹ کر ہم ان کو بھی سپورٹ کریں گے۔ این ڈی ایم اے کے پاس اس وقت 7,000 ٹینٹس جو کہ سردیوں کے حوالے سے، خاص کر پروٹیکشن کے حوالے سے تھی، وہ موجود تھے۔ ہم میجورٹی بلکہ 99% بلکہ 100% ٹینٹس بھی شاید ہم ان کو پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح صوبائی حکومتیں بھی سپورٹ کر رہی ہیں، مختلف مکتب فکر کے لوگ بھی۔ آج وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ تمام چیف منسٹرز کو کہ ہر ضلع میں ایک کیمپ لگایا جائے۔ میں تمام مخیر حضرات کو، پاکستان کی قوم کو یہ اپیل کروں گا کہ ترکیہ کی عوام نے ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کو سپورٹ کیا ہے۔ آج ہمارا حق بنتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہم اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، این ڈی ایم اے کو یہ ٹاسک دیا گیا آپریشن کا، وہ اس میں بھرپور طریقے سے این ڈی ایم اے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہماری اس مشکل گھڑی میں اپنے ترکیہ اور سیریا کے جو ہے وہ بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور ہم اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالی ہماری مشکلات کو جو ہے آسان کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں خدا یہ توفیق دے کہ ہم ان کے جو